اس کے رسول، اس کی کتاب، اس کے تمام وعدے سب کے سمجھتا گواہ۔ قرآن کریم کا 26 مقارہ سورۃ الحجرات، سورہ حجرات کا دوسرا رکوع آیت نمبر 14 جو تلاوت کی گئی۔ اس مقام کے خالق کائنات ارشاد فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی جانے والے عوامی عالمی امارات آمنا، جب حضور کی بارگاہ پر حاضر ہوئے انہیں عرض کی تھی کیسی ایمان لے آئے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب نے فرما دو قل لم تؤمنوا، کسی ایمان نہیں لے آئی اس وقت تک، قولوا اسلمنا، ان کی کہو کہ اسی مطیع و فرما بردار ہو۔ ایسا کہ دوسرے پارے کی طرف کائنات حکم نے ارشاد فرمایا اہل ایمان یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، خطاب کے نبی والے ایمان والے، اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام کے اندر کافہ، پورے کے پورے، پورے کے پورے مراد تمام احکامات الہیہ اپنے اوپر لازم کر لو، تمام احکامات الہیہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ یہ نہیں کہ جنہوں دل چاہیا وہ مان لیا اور جنہوں دل چاہیا وہ چھوڑ دے کر ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم کافہ۔ مثال کے طور پر ایک دائرہ لگایا، ایک آدمی ایک پاؤں دائرے کے اندر رکھے تو ایک دائرے کو باہر رکھے، جب آپ کہے کہ میں دائرے کے اندر داخل ہو گیا اس سے ہم لوگ اس وقت تک نہیں منو گے جب تک وہ دونوں پاؤں دائرے کے اندر نہ آ جائے، اسے گھر کے اندر داخل ہو جائے اور دروازے پہ کھڑا ہو کے ایک پاؤں اندر داخل ہو ایک باہر رکھو، گھر والے کو کہو کہ میں آ گیا وہاں دے گا کہ کیا مان لے گا، نہیں کوئی گا نہیں یار تو دے حالا نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یہ کہ نہیں تو مکمل طور پہ داخل ہوگا۔ جب بندہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے نا تو پھر اپنی مرضی ختم، جیسے کہ ایمان کیا دو صفتیں اکثر پڑھائی جاتی ہیں، تو دوسری صفت کے اندر کی فرمایا گیا کہ درج کیا ہے اقرار باللسان، کہ مولا جس بات کا میں زبان کے نال اقرار کرنا پیا، تصدیق باللسان وتصدیق بالقلب، اور میرا دل اس کی تصدیق کر رہا ہے جو میری زبان نے کی۔ دل تصدیق کر دے گا، دل مان لے گا نا، جیسا کہ جب یہی حکم ہے رب کائنات نے شرف فرمایا اکتبوا قولوا اسلمنا، ہاں اسی مطیع ہو گئے، اور رب کریم فرمایا تہاڈا مطیع اور فرما بردار ہونا اس وقت تصور کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا جب فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب ایمان تہاڈے دلوں کے اندر رچ جائے گا، بس جائے گا،
ہر نیک عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور برائی تو بچنا آسان ہو جائے گا. اور پھر برائی کے تنو اگر کبھی کہ برا فعل کر تو ناگوار گزرے اور نیک اعمال کی طرف دعوت کی جائے تو خوشی دوڑ کے اس طرح کوئی کھانا پسندیدہ لذیذ کھانا ہم کو دے اپنی اپنی جائز اور کیا ہوئے مطلب کیا لے لے بکھا تو کس قدر جلدی دماغ اس کی رغبت اس طرح بڑھتی اسی طرح نیک اعمال دل لذیذ اور ذائقہ دار لگا تنو اچھے لگے تیرے دل کی چاہت بن گئے پھر تصور کی کرے گا کہ تو واقعہ تب ایمان والا ہے. حضرت امام غزالی کا رحمہ ایسا یہ تھے فرمایا دیکھو یدخل الایمان فی قلوبکم کہ پھر اگر تھوڑے دلوں کے اندر ایمان نہیں اتریا نا تو تسی ایمان والے نہیں. جب ایمان دل کے اندر اتر جائے گا اس سمجھات واسطے حضرت امام غزالی کا رحمہ کی یہ سعادت دے اس طرح لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پورے جسم کے اندر جو بادشاہی وہ انسان کا ایک اس کے متعلق بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے. سید الانبیاء ارشاد فرمایا جسم کے اندر ایک چھوٹا جا گوشت کا لوتھڑا ہے اگر وہ لوتھڑا صبر کیا تو سارا جسم صبر کیا اور اگر وہ لوتھڑا بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا. اس کا نام قلب. تو حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل نو پورے جسم کے اندر اس طرح فوقیت حاصل ہے جس طرح ایک سلطنت کے اندر بادشاہ ایک جو بادشاہ نے کہنا ہے رعایا نے وہی کچھ کرنا ہے. تو انسان کے جسم کی اس سلطنت کے اندر جو بادشاہ ہے وہ انسان کا دل ہے. اگر یہ بادشاہ صبر کیا تو ہاتھ پیر اکھا کن سارے اس بادشاہ کی میں رعایا. جب کوئی کام کرنا ہوئے کسی نے کچھ عداوت دینی ہوئے ایک ہی بول دے جو تیرے ہاتھ چال جو کر لیں یہ اس نے جو تیرے پیر چال جو کر لیں کی بول دے جو تیرا دل چاہیے. پتہ کی چلیا کہ جو دل میں چاہنا ہے وہی ہوتا ہے. کہ اگر دل کے اندر ایمان رچ جائے دل کے اندر ایمان بس گئے دل کے اندر محبت خدا اور محبت رسول آ جائے تو پھر سارے کا سارا جسم سمجھ جائے گا. اگر بادشاہی بگڑے ہوئے جس ملک کا بادشاہ بگڑیا ہوئے تو رعایا سمجھ سکتی انہیں یہی کہہ رہے ہیں بادشاہ جو کرتا پیاسی بھی ہوتی کرا گے خدا کرے اللہ پاک سرما 27 رمضان المبارک کو کہ ملک سے عطا فرما دیتا ہے. لیکن جو رب کریم کے نال سمادا کی تصدیق وہ وعدہ سڑا اللہ رب نال پورا نہیں ہے. رب نال کی وعدہ کیتا پاکستان کا قتل کیا لا الہ الا اللہ وعدہ کر لیا. آج ساری ذلت دی وجہ یہ ہے کہ نیچے تو لگ کے اسی کسی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. کیا میں اور کسی قصوروار نہیں اسی کہنے کی سلامی کروں کیا سلامی کروں بن نہیں چکا یہ کٹانا بات ہے بن چکے نا. اسلامی قانون نافذ نہیں ہو چکا 1450 سال ہو گیا ہے اسلامی قانون نافذ ہویا تو ہم کمی کس بات دی ہے کہ ایسا اپنی جان کے اوپر نافذ نہیں کیتا. اسی اس قانون نافذ کے لیے وہ جو مطابق اپنی زندگی بسر کے لیے تو رب نے کی توہیا مادہ وفا ہے. جب اسی چنگے ہو جائے وہ کتاب رعایا چنگی ہو جائے گی
پھر اللہ ساڈے اوپر میرے حاکم مقرر فرمائے گا نا ان نیک نور بولنے اسی خود چنگے نہیں ساڈے اوپر جس طرح دی اسیاں اسی طرح دے حاکم مسلط کیتے جاندے اللہ سب سمجھ جاتا فرمائے ہم دیکھو پھر دوبارہ پاکستان میں الیکشن کا بہت بڑا رکھا پھر سب کہنا ہے اپنی ایمان کہ اسا جنہاں لوگاں نو ووٹ کاسٹ کرنے نے انہاں دی ذاتی حسینے کیا وہ خوف خدا رکھنے والے نے کیا شریعت مطہرہ کے پاسدار نے کیا اسا تفویض کرنی ہے ووٹ ڈالنے لگے جب اس اسائیں ووٹ کاسٹ کرنے لگیا یہ تفویض ہی نہیں کرنی دیکھنا ہی نہیں کسی ووٹ کس نو دے رہے ہیں یا پھر پودا لگایا جاتا ہے تسی کسی خاردار درخت کا پودا لگا دو پھر وہ دیکھو امید رکھو کہ میٹھا پھل بھی دے خوشبودار پھول بھی دے لیکن یہ ممکن ہے پنجابی دا مقبول ہے جو بیٹیا ہے وہی کٹنا ہے نا تو آؤ اپنی بات کی طرف لمحہ فکر یہ آج تک سارے دلاں نے اسلام کو صحیح معنی دل قبول نہیں کیتا جب دل کے اندر جو چیز راجدہ نہیں ہے نا پسٹم نہیں ہے تو پھر ظاہری اعتبار دنال سارے جسم کے آزاد اور مطیع نظر آن کی فرما بردار نظر آن کی اللہ سب سمجھ جاتا فرمائے رب کے لیے نشان فرمایا محبوب نے فرما دیو کہ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم اس وقت تک بات نہیں بننی جب تک تھوڑے دلاں کے اندر اسلام داخل نہ ہو جب پہلی بات اسلام کی جب دل کے اندر اسلام داخل ہو جائے گا ایک دل مومن ہو جائے گا ایک متقی ہو جائے گا پرہیزگار ہو جائے گا تو پھر جسم کی باقی رعایت بھی اچھا ہی ہوگا آپ کبھی بھی میں ہوں برا نہیں بولن سے برا کیا مسلمان نہیں ہے مسلمان اسی کہلان کے باوجود کیا ساری حد پورا پیروی کے غیر محرم روزہ رکھ کے بھی اسی غیر محرم عورتوں کو ٹکٹکی لگا کے بیٹھنے کہ نہیں پتہ بھی چلیا دعوت کر لیا مسلمان ہوگا ساری آنکھ مسلمان نہیں ہوگی زبان تو چغلی بولنے یا چغلی بھی کرنے روزہ رکھ کے پتہ بھی چلیا زبان نال کہہ دیتا کسی مسلمان اور ساری زبان مسلمان ہے نہ ہوئی کان جھوٹ چغلی سندر بھی ہے اور روزہ بھی رکھے ہے سارے کام کری ہونے اپنے اللہ کیا اسی اسلام قبول کیتا اسلام نو قبول کی ادو ہوگا سارے دلوں کے اندر اسلام کی ادو تصور کیتا جائے گا جب ظاہری اعتبار کے لئے ساری چیزوں کے اوپر سارے جسم کے اعضاء میں پیچھے کی بات اس کی روزہ رکھیے روزہ رکھ کے کیا ظاہری اعتبار کے لئے سیکھے میں کہنے پانی نہیں پینا پانی حلال ہے کہ حرام حلال ہے اسی کہتے ہیں یار میں روزہ رکھ کے کھانا نہیں کھانا کتنی بھی حلال اشیاء سامنے نہیں ہوں بندہ کھاندہ نہیں پوچھا کیوں نہیں کھاندہ کہتا روزہ کیا ہے اور میرے بھائی کے سلامت حکم کے نال تو اپنے تو تمام حلال اشیاء دور کر دیتیاں اپنے آپ کو ساری چیزوں استعمال کو روک دیتا کہ میں روزہ کیا ہے یار جیسے ساری حلال چیزاں تو جو روکنا ہے وہ جو فیلے حرام تو بھی اپنے آپ کو روک تاکہ تیرا روزہ مکمل ہو جائے اسی طرح یہ نہیں کہ رمضان کے اندر یہ عمل کرنا ہے پوری زندگی اس بات پہ عمل کرنا ہے کہ اسلام تب تصور کی رہے گا جب دل کے اندر یہ رچ جائے بس جائے تمام گناہوں تو بندہ دور بھاگے جب نیکی تو سے دور بھاگ گیا نا ان گناہوں تو دور بھاگے اور نیکی کی طرف فاستبقوا الخیرات یہ میرا دل کو کہتا ہے نا کہ نیکی نے کما کے اندر تو سبقت لے جا آگے بڑھ جب دنیا کے معاملات کے اندر اسی دیکھنے ہیں کہ میرا بھائی اگر 1000 کماتا ہے تو میری خواہش میں 2 کماؤں اگر وہ 2 کماتا ہے تو میں کہنا میں ادھر بڑھ کے 4 کماؤں تو یہ ہے کہ نہیں ہے
یہ نالوں بڑھ کے سارے دلوں کے اندر جب یہ چاہت پیدا ہو جائے کہ اگر میرا بھائی 2 نفل پڑھتا ہے تو میں 4 پڑھا، اگر وہ ایک سپارہ تلاوت کرتا ہے تو میں 2 کرا، اگر وہ 1 روپیہ خیرات کرتا ہے تو میں 2 کرا، پھر اسلام ہے، پھر ایمان ہے۔ جب سارے دلوں کے اندر نیکی رچ جائے، گناہ نفرت پیدا ہو جائے، رب کریم نے فرمایا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور پھر جب تمہیں دلوں کے اندر ایمان رچ جائے گا، بس جائے گا، پھر مانیں گے کہ تسی واقعی ایمان والے ہو۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جب دلوں میں ایمان آ جائے گا نا تو پھر تسی اللہ عز و جل کے مطیع بن جاؤ گے، فرمانبردار بن جاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ علامت اس بات کی جب سورج طلوع آئے تو یہ علامت کی روشنی ہو جاتی ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو پھر روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر اندر ایمان آ جائے گا، اندر جب رچ جائے گا تو پھر ظاہری اعتبار کے نال بندہ رب کریم کا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرمانبردار نظر آئے گا۔ رب کریم نے شاہ فرمایا پھر جب اس معیار کا تیرے اندر ایمان آ گیا تو لا یلکم من اعمالکم شیئا، پھر تیرے اعمال نقصان دہ نہیں ہوں گے۔ ان کو بھی دیکھا جائے تو جیسا کسی کو ایمان کر لیا، دوسرے مسلمانوں تک دین پہنچا لیا، دوسرے کیٹیگری کے اندر دیکھا جائے اسی ظاہری اعتبار کے ساتھ عمل بھی کرنے، مثال کے طور پر منافقین، کیا عبداللہ بن ابی کا نام لے لو، کیا حضور کے پیچھے نماز نہیں سی پڑھتا، روزے نہیں سی رکھتا، سارا کچھ کرتا سی، پر وہ دل میں اسلام قبول نہیں سی۔ ایسا کہ پہلا بارہ ہے رب کریم نے شاہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں جو لوگ ایسے موجود ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بھی ایمان لائے، رسول آخرت نے بھی ایمان لائے، سونے فرما دو تسی ایمان والے نہیں۔ اس آیت کا بھی پہلا حصہ قالت الاعراب آمنا، سونے تیری بارگاہ جاؤ کہ ایسے لوگ جو کہیں گے اسی ایمان والے ہیں، فرما دی کل لم تؤمنوا تسی ایمان والے نہیں، اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان رچ نہ جائے۔ جب دلوں کے اندر ایمان رچ جائے گا بھائی تطیعوا اللہ ورسولہ، پھر تسی اللہ اس کے رسول کے فرمانبردار بن جاؤ گے۔ جب تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار بن جاؤ گے، حضور کی سنتاں حضور کا طریقہ تعلق پیارا لگے گا نا، تو لا یلکم من اعمالکم شیئا، پھر تمہارے اعمال کا نقصان نہیں دیں گے۔ اس کو مراد کہ پھر تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جائیں گے۔ ادروائز اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان نہیں، کسی رسمی مسلمان بنی بیٹھے ہو، رسمن رواجب نمازاں پڑھتے ہو، رواجب روزہ رکھتے ہو، یہ سارا کچھ ضائع ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ اس وقت تک جب تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان رچ نہ جائے، تمہارے روحوں کے اندر رگ رگ کے اندر ایمان رچ نہ جائے۔ جب ایمان رچ جائے گا ظاہری اعتبار کے نال اگر دیکھیں ابھی کیا میرے دل کے اندر ایمان رچے کہ نہیں، پھر اپنے عمل کو دیکھ، اگر گناہ تو کرو نفرت ہو جائے تو سمجھ میرے دل کے اندر ایمان رچ گیا۔ جب نیکی کی طرف رغبت ہو جائے، محبت کے نال کہ میرے سونے رغبت ہو جائے، یہ سونے کریم میرے آقا کا طریقہ ہے، جب محبت کے نال تو عمل کرنا شروع ہو جائے تو سمجھ لے کہ تیرے دل کے اندر ایمان رچ چکی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا ان اللہ غفور رحیم، اگر تیری کوئی خطا ہو گئی ہے تو تو کی کر توبہ کر، معافی مانگ لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، وہ لوگ جنہاں توبہ کی تھی اور اپنے اعمال کو سنوار لیا، وبینوا، اور سنورے ہوئے اعمال نظر اللہ پہ، ساری گفتگو کا نچوڑ سنورے ہوئے اعمال نظر اللہ پہ، دیکھنے والا کہتا ہے یار کہ تو چلو کو کمی پیشی آئی سی، پر ہونے مکمل طور پر متقی بن گئے، وہ نیک بن گئے۔ اللہ اکبر، جب انسان کمائیاں ملنیاں شروع ہو جاتا ایک
تو بھائی اودو ملتی ہے جب ظاہری اعتماد کے نام کی اعمال سمجھ ہوئے نظران. اور اب دل میں شاہ فرمایا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہے جو توبہ رجوع فرمانے والا، میں ہے جو رحم فرمانے والا. ایتھے کے شاہ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ غفور الرحیم، اللہ کریم بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ